بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قضا نمازوں کے تعلق سے ایک یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو نماز جتنی رکعت فرض ہوتی ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی اتنی ہی رکعت قضا پڑھنی پڑتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز حالت سفر میں چھوٹ جائے تو چونکہ ظہر کی نماز حالت سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو وہ جب بھی سفر میں چھوٹی ہوئی ظہر کی نماز کی قضا پڑھے گا 2 ہی رکعت پڑھے گا، خواہ حالت سفر میں پڑھے یا حالت اقامت میں پڑھے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز حالت اقامت میں چھوٹ گئی ہے تو چونکہ حالت اقامت میں ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہوتی ہے، لہذا وہ جب بھی حالت اقامت میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضا پڑھے گا 4 رکعت ہی پڑھے گا، خواہ حالت اقامت میں پڑھے خواہ حالت سفر میں پڑھے۔ اب جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ان کی کتنی نمازیں حالت اقامت میں چھوٹی ہیں، کتنی نمازیں حالت سفر میں چھوٹی ہیں۔ مثلا کسی شخص کی 2 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، اب اسے ہوش آیا کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے، اب وہ اس کی قضا پڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ اندازہ کرے گا کیا اس درمیان وہ سفر میں رہا۔ مثلا اگر وہ 2 سال کے اندر 15 دن سفر میں رہا ہے تو 15 دن کی نمازیں وہ سفر کے اعتبار سے قضا پڑھے گا، ان میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، ان تینوں نمازوں کی فرض بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت قضا پڑھے گا۔ باقی اور دنوں کی نمازیں وہ پوری پڑھے گا، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا عمری ادا کرتے وقت 4 رکعت والی نمازیں صرف 2 رکعت قضا پڑھنی پڑتی ہیں، چاہے وہ حالت اقامت کی ہوں چاہے حالت سفر کی ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جو نماز جس حالت میں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، حالت اقامت میں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی قضا اسی طرح پڑھی جاتی ہے، اور حالت سفر میں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی قضا اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی نماز حالت اقامت کی چھوٹی ہوئی ہے تو وہ ان نمازوں کو پوری پڑھے گا، اور اگر حالت سفر میں چھوٹی ہوئی ہے تو وہ اس اعتبار سے نماز ادا کرے گا۔